ہوں۔ السلام علیکم۔ نئے وی لاگ کے ساتھ میں ہوں فجر کلاسرا۔ سینٹ الیکشن کا خاصا شور ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، خاص طور پہ اس وقت سے جب سے سید یوسف کا گیلانی جو ہے وہ بحیثیت امیدوار پی ڈی ایم کی طرف سے لائے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے حکومتی حلقوں میں خاصا شور ہے، خاصی پریشانی ہے، خاصا اضطراب ہے، اور وہ جو ہے اضطراب جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان سے لے کے نچلی قیادت تک دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ گیلانی سابق وزیر اعظم ہیں، ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ گیلانی بڑا اپسیٹ کر سکتے ہیں، اور اپسیٹ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ فنکشنل لیگ جو ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، نہ صرف بلکہ رشتہ داری کی حد تک ہیں۔ پھر مخدوم جو ہیں احمد محمود، جہانگیر ترین، ان سے بھی ان کا رشتہ داری کا ناطہ جڑا ہوا ہے، اور وہ ایز اے پرائم منسٹر جب تھے تو اس وقت ان کے خاصے اچھے تعلقات تھے، ایک خاندان ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمایوں اختر تک ان کی رشتہ داری، اور ساؤتھ میں جہاں گیلانی اور دیگر ٹرائبز ہیں یا لوگ ہیں وہاں بھی گیلانی خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے جو گیلانی کو پلس پوائنٹ دے رہی ہے، وہ یہ دے رہی ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت بالخصوص وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ارکان اسمبلی کو اس 2.5 سالہ دور حکومت میں ملنے سے گریزاں رہے، بلکہ ارکان اسمبلی نے اس کا فلور آف دی ہاؤس بھی ذکر کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ملنے سے ذرا اعتراض کرتے ہیں، ملنے میں انہیں وہ نہیں ہے جیسے سابق وزراء اعظم سے ملنے تک ان کو ایکسیس تھی۔ سو یہ ایشو بھی ہے، اور ناراضگی کا ایشو بھی ہے، یہ بھی گیلانی کو فیور دے سکتا ہے۔ پھر ایک تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ حفیظ شیخ امیدوار ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب ظاہر ٹیکنوکریٹس ہیں، بزنس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، خزانہ کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، ان کا سے بھی باصلیت امیدوار جو ہے تحریک انصاف کے اراکین جو ہیں یا ساؤتھ پنجاب کے ہیں یا دیگر پاکستان کے حصوں سے ہیں، وہ اس طرح خوش یا ایکسائٹڈ یا جذباتی نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ یوں ایک بڑا گیپ نظر آ رہا ہے گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان کہ وہ جو ہے نا اس کو کر نہیں پا رہے، مینیج نہیں کر پا رہے۔ پھر ایک اور فیکٹر آتا ہے، وہ ہے چودھریوں کا۔ چودھریوں کو چودھری پرویز الہی یا چودھری شجاعت حسین، وہ بھی پنجاب میں ارکان اسمبلی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، یا پھر ان کے بارے میں خاص تاثر ہے کہ وہ لوگوں سے بہتر رابطہ رکھتے ہیں، اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں۔ ان کا بھی سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ہے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ وزیر اعظم نے عمران خان نے انہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ اس بات کا ذکر بار بار جو ہے وہ آتا ہے، اور میڈیا میں یا دیگر مخالفین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو پنجاب کا بڑا ڈاکو کہا تھا، اب ان کے ساتھ اتحاد اور ان کے ساتھ یہ معاملات کیسے چلائیں گے؟ یہ بھی ایک صورت ہے جو مشکل کا سبب ہے۔ جو اسی طرح مونے سلائی جو تھے، ان کو کیبنٹ میں لینے سے بھی عمران خان تاحال گریزہ ہیں، تو اس کا بھی امپیکٹ جو ہے کہتے ہیں، کیونکہ سیاست میں جو ہے کوئی مطلب تعلق داری یا جانداری یا ایسے نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی ٹائمنگ اور وقت پہ ہی حساب برابر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر آ رہا ہے۔ پھر جو ارکان اسمبلی ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں، کچھ حلقوں سے یہ چیز محسوس کی گئی ہے کہ اس بار عمران خان کو برابر کیا جائے اور اسلام آباد میں کیا جائے۔ یہ صرف اپوزیشن نہیں چاہ رہی، ان کے اپنے ارکان بھی چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ جو گردن سے سیاسی سریہ ہے یہ نکالا جا سکے، تاکہ خان صاحب ہمارے ساتھ بھی وہی معاملات رکھیں جو کیبنٹ کے طور پہ رکھتے ہیں۔ ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کا خاصا ذکر ہے، وہ جہانگیر ترین ہیں، جو لندن چلے گئے تھے، پھر ایف آئی اے انہیں بلاتی رہی کیونکہ حکومت ایف آئی اے کی طرف سے ان کے خلاف، علی ترین ان کے بیٹے کے خلاف ایف آئی اے آ رہی تھی۔ ترین کے بارے میں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وہ اے ٹی ایم ہیں، اے ٹی ایم تھے یا اے ٹی ایم ہو سکتے ہیں، تو لیکن اب گیلانی صاحب کے آنے کی وجہ سے جو ہے جہانگیر ترین کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی رائے نہیں دے پا رہا کہ وہ کس طرف ہوں گے۔ مطلب کہہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو چینی اسکینڈل میں چینی چور تک کہا گیا،
پارٹی نے ان کا دفاع نہیں کیا، پھر جو ہے ان کے خلاف FIA متحرک ہوئی، پارٹی خاموش رہی، پھر ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ملنا ملانا دور کیا گیا، جبکہ ترین کا یہ تھا کہ وہ جہاز میں لوگوں کو لاتے رہے، ارکان اسمبلی لاتے رہے، لیا سے 3 MPA لے آئے، کیبنٹ بنوانا، حکومت بنوانا، وفاقی حکومت، یا اس سے پہلے جو معاملات تھے وہ کرتے رہے، لیکن یکسر جب انہیں نظر انداز کیا گیا تو اب حفیظ شیخ صاحب ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مطلب کہانی یہاں تک ہے کہ خرم لغاری جو مظفر گڑھ سے MPA تھے، اس سے تو عمران خان ملے ہیں جنہوں نے پارٹی کے خلاف آواز اٹھائی یا بغاوت کی، یا خواجہ داؤد سلیمانی ہیں، لیکن اگر وہ نہیں ملے تو جہانگیر ترین سے نہیں ملے، نہ عثمان بزدار ملے ہیں۔ اب ترین کو یا تو یہ گولی ہضم کر جائیں کہ ان کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے یا جو ہو رہا ہے یا جو ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اپنا حساب برابر کریں۔ یقیناً ان کے اندر فیملی سے بھی یہ دباؤ ہوگا، کیونکہ گیلانی اور وہ فیملی سے جڑے ہوئے ہیں، مخدوم احمد محمود، اور پھر مخدوم احمد محمود جو ہے اس کے گیلانی صاحب کے رشتہ دار ہیں، سو ایک یہ فیکٹر بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، مطلب مختلف لوگوں کی یہ رائے آ رہی ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لی ہے، وہ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ حاصل نہیں ہے جو ماضی میں تھی، جس کی وجہ سے عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا گیا۔ تو پھر یہ فیکٹر جو ہے، پھر یہ بھی ہے کہ جو آصف زرداری ہیں وہ بھی خاصی مطلب اس حوالے سے شہرت رکھتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کو مینیج کرنا، ان سے رابطے رکھنا، پھر بلوچ کارڈ کھیلنا، پیپلز پارٹی کا کارڈ کھیلنا، پھر مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو دنگل جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہی ہوگا، اور اس دنگل کی جو وجوہات ہیں وہ حفیظ شیخ اور اس کے درمیان ہوگا، گیلانی کے درمیان ہوگا، اور اگر گیلانی کو جیسے برتری حاصل ہے اور وہ عملی شکل میں حاصل ہو جاتی ہے تو یہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے۔ سو یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور مارچ میں دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا جو رزلٹ ہے وہ گیلانی کے حق میں آتا ہے یا وزیر اعظم عمران خان کا امیدوار حفیظ شیخ جیتتا ہے، یا کیا نتائج نکلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔